بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل اعوذ ابراہیم باللہ من انک الشیطان حمید الرجیم۔ مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجنے کی فضیلت۔ درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیت سے نہ صرف دو چار ہے بلکہ جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں محال نظر آتا ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے تو آخر اسے ایک ہی درد دکھائی دیتا ہے جہاں اس کے سارے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک خداوند قدوس کا در ہے اور اس در سے روشنا کرانے والی ذات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ اس عظیم ہستی کا ایک احسان عظیم کے بدلہ میں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس ذات مقدس پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور ان کی بلندیاں درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس میں فائدہ بھی انسان کا ہے اور اپنی ذات کا ہے کہ درود شریف غم و فغار سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ درود شریف سے پہلے تھوڑا سا استغفار کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو دنیا آخرت میں نصیب فرمائے، آمین آمین۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ پکا بخل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور فرمایا کہ مجھے پر کثرت درود بھیجا کرو کیونکہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مطلب کہ ایک بار پڑھنے سے ہی 10 رحمتیں نازل ہوتی۔ اگر ہم 100 پڑھیں تو کتنی ہوں گی؟ اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے تو اس سے بھی زیادہ پڑھیں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ پر پہنچاتے ہیں۔ فرشتے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تنہا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے اثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے کہ جو کوئی شخص تمہاری امت سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ اسی ارشاد خدا بندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ برکت ہی برکت ہے درود پاک میں۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے درود پاک؟ ہم کو پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں بھی بھلائی ہے اس کی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم کو توفیق دے درود پاک پڑھنے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے۔ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو ہم کو اول و آخر دعا میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے پھر دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اور جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ چند نافع خلائق وظائف درود شریف قارئین کے لیے کلمند کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم سے توفیق ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔